السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئک اسلامک کورس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں کچھ نئے سوالوں کے ساتھ۔ آج کا جو مولانا سے ہمارا سوال ہے وہ نکاح کے تمام مسائلوں کو لے کر کے چل رہا ہے۔ اس وقت جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جس کو نکاح کی سخت ضرورت ہے لیکن بیوی کی خرچوں کا انتظام اس کے پاس نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی عبد القادر بھائی، سوال ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اس لائق تو ہے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے، لیکن شادی کے بعد جو انتظامات ہوتے ہیں، اہلیہ کے اخراجات کے اور تمام نان و نقطہ، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ صرف نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد وہ ایسی پوری تمام ضروریات ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ نکاح کے لائق تو ہیں، ہمارے اندر ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا خرچ اٹھانے کے لیے، یعنی جس کو نان و نقطہ کہتے ہیں، اس کے اندر وہ ساتھ نہیں ہے لڑکے کے اندر کہ وہ اس کا خرچ اٹھا سکے یا نان و نقطہ اس کو دے سکے۔ تو ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ جو لڑکا ہے اس کو شہوت کو توڑنے کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں شہوت کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر شہوت ہے تبھی اس کو نکاح کی حاجت ہو رہی ہے، لیکن نان و نقطہ نہیں۔ تو شہوت کو توڑنے کے لیے اس کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ روزے رکھے مسلسل۔ روزے رکھنے سے یہ ہوگا کہ پیٹ خالی ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں شہوت جو بڑھتی ہے پیٹ کی وجہ سے بڑھتی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے شہوت بڑھتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی یہ صورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ روزے زیادہ سے زیادہ رکھے شہوت کو توڑنے کے لیے، اس سے اس کے اندر جو نفسانی خواہش بڑھ رہی ہے وہ کم ہوگی۔ یہ صورت ہے کہ جو جس کے پاس نان و نقطہ کے انتظامات نہ ہو، اس شخص کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ جیسے مولانا آپ نے بتایا ہے کہ وہ انسان اپنی شہوت کو توڑنے کے لیے وہ روزے رکھے، لیکن اگر والدین روزہ بھی نہ رکھنے دے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل عبد القادر بھائی، ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے شہوت کو توڑنے کے لیے روزہ رکھنا شروع کیا کہ ہمارے اندر جو خواہش ہے وہ کم ہوگی روزہ رکھنے سے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین منع کر دیتے ہیں، والد یا والدہ کی طرف سے چیز کی اجازت نہیں ہوتی، وہ بچے کو دیکھتے ہیں تو منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھو۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ ہم والدین کو منائیں اپنے، جس طریقے سے بھی ہو، کیونکہ شرعی حدود میں والدین کی بات کو ماننا یہ بھی واجب کا درجہ رکھتا ہے، یہ واجب کا درجہ ہے۔ تو اب والدین منع کر رہے ہیں تو سب سے بہتر صورت تو یہی ہے کہ ہم والدین کو منائیں اس چیز کے لیے کہ ہم روزہ رکھیں گے، لیکن اگر وہ پھر بھی نہ مانے اور اس چیز کو سختی سے منع کرے کہ نہیں روزہ رکھنا ہے، تو یہ واجب تو روزہ ہے نہیں، فرض روزہ رکھنا ہے، نقلی روزہ آپ رکھ رہے ہیں اور اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ ہماری شہوت ختم، یعنی شہوت ہماری نہ بھارے میں آئے کہ جس سے ہم گناہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہتر طریقہ، اور روزہ کس لیے رکھتے ہیں کہ بھوکا رہنے کے لیے، روزہ جو رکھ رہے ہیں بھوکا رہنے کے لیے، اور بھوکا رہنے سے ہی شہوت ختم ہوتی ہے، یعنی جو انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کریں کہ ہم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو کھانا کم کر دیں، اس کے لیے کھانا کم کر دیں، یا تو ایک ٹائم کھائیں، یا اگر ہم دونوں ٹائم بھی کھا رہے ہیں تو بہت مختصر سا کھانا کھائیں تاکہ ہم اپنے والدین کی نظر میں رہیں کہ ہاں ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ہماری شہوت بھی باقی نہ رہے، اس کے لیے بھی ہم مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ ہے کہ ہم اگر روزہ بھی نہ رکھ سکیں اور والدین منع کر رہے ہیں تو اس کے لیے کھانے میں کمی کر دیں، یا تو ایک ٹائم کھائیں، یا اگر دونوں ٹائم کھا رہے ہیں تو اسی طریقے سے ہم تھوڑا تھوڑا کھانا لیں تاکہ ہماری وہ شہوت اس طریقے سے نہ ابھرے اور نہ بھڑکے کہ ہم گناہوں کی طرف مائل ہو سکیں۔